عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق اللہ العظیم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر. محترم حضرات، آج کا یہ دن اور آج کی یہ تاریخ، یعنی ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، جس تاریخ اور جس دن کو ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی دیگر مذاہب میں یہ تاریخ بڑی اہمیت رکھتی تھی. یہ دن بڑا انقلابی دن اور بہت زیادہ پیغامات پہنچانے والا دن ہے کہ آج کے دن مینا کی پہاڑی پر سارے انسانوں سے گمنام ہو کر ایک والد اور ایک فرزند پہنچے تھے، اور وہاں ان لوگوں نے ایک ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جو کارنامہ اور جو عمل خلوص، للہیت، خشوع اور خضوع اور تقوی سے لبریز تھا، جس کی گواہی اس بات سے دی جا سکتی ہے کہ جب والد اور بیٹے مینا کی پہاڑی پر تھے وہاں تیسرا کوئی انسان موجود نہیں تھا،
لیکن ان کا وہ عمل اللہ کی دربار میں اتنا مقبول ہوا کہ آج جب یہ تاریخ آتی ہے تو ساری دنیا کے مسلمان اس عظیم سنت کو اور اس عظیم عمل کو زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑ کروڑ کی تعداد میں. گمنامی میں کیا جانے والا ایک عمل اتنا زیادہ مقبول ہو گیا، اتنا زیادہ زندہ ہو گیا قیامت کے دن تک. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں وہ عمل کتنا مقبول ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس عمل کو کتنی قبولیت حاصل ہوئی. آج کے دن کے پیغامات میں سے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آدمی ساری دنیا سے چھپ کر صحیح، گمنامی میں، تنہائی میں ہی صحیح، لیکن خلوص کے ساتھ تقوی کے جذبے سے لبریز ہو کر کوئی عمل کرتا ہے، وہ عمل قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. لہذا آج کے دن کی جو ہماری قربانی ہے اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، صرف اور صرف للہیت ہو، خلوص ہو کہ بار الہ صرف آپ کی بارگاہ میں اپنے خلوص اور تقوی کے ساتھ یہ جانور قربان کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے. لہذا اس جذبے سے سرشار ہو کر ہمیں چاہیے کہ آج یہ قربانی کا عظیم الشان عمل انجام دیں. یہ قربانی دراصل کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قربانی کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. صحابہ نے سوال کیا کہ اس میں کتنا ثواب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جانور پر، اس جانور کی پشت پر جتنے بال ہیں اتنا ثواب. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح جانور کے پیٹھ کے بال گنے نہیں جا سکتے، ناممکن ہے گننا، اتنا کثیر ثواب دیا جاتا ہے کہ جس کو گننا اور شمار کرنا ناممکن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عہد ساز شخصیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ایک امت کے برابر. اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. علماء لکھتے ہیں کہ امت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت مل کر جو کارنامہ انجام دے سکتی ہے، پوری امت جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد پر مشتمل ہو، پوری امت کے نیک لوگوں کا ملا کے تقوی کا جو معیار ہو سکتا ہے، جو صبر ہو سکتا ہے، تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکیلی ذات کے اندر وہ ساری صفتیں موجود تھیں. ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ، اللہ کے انتہائی مطیع و فرما بردار، حنیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری یکسوئی کی ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، تمام شرک و کفر سے بالکل اپنے آپ کو موڑ کر ایک اللہ کی توحید کی طرف رخ کرنے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مذاہب کے درمیان مقبولیت عطا فرمائی، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی جو تھے سب یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں. یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہودی ابراہیم یہودی تھے. عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، وہ ہمارے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ہاں وہ اللہ کی طرف یکسو ہو کر اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے. کہ اتنا زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبولیت مذاہب کے اندر کہ ہر مذہب والا اپنی طرف انہیں منسوب کرتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار کے اس کی وضاحت فرما دی کہ مقبولیت سب کے نزدیک ہے لیکن ابراہیم سب کے نہیں ہے.
ابراہیم علیہ السلام ان کے ہیں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ اللہ نے صاف طور پہ اس کی گواہی دے دی، ابراہیم علیہ السلام ان کے ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ان کے زمانے میں۔ پھر فرمایا وہذا النبی، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہیں ابراہیم، والذین آمنوا، اور میرے آخری محبوب پر جو ایمان لائے مومنین مسلمان ان کے ہیں ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بلا شک و شبہ ہمارے ہیں، ہم ان کی ملت میں ہیں۔ آج ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں حج کے مناسک ادا کر رہے ہیں مسلمان۔ یہ دراصل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے اعمال ہیں، ان کے کیے ہوئے اعمال ہیں جو اللہ کی دربار میں اتنے مقبول ہوئے کہ اللہ نے اسے حج کی شکل دے کے اسے فرض قرار دیا اور اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل فرمایا۔ تو یہ سارے کے سارے مسلمان آج اور ان دنوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم الصلاۃ والسلام کے اعمال اور ان کی سنتوں کو زندہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم ہم سے ہیں اور ہم ابراہیم سے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک جرأت مند شخصیت کا نام کہ جنہوں نے ایک ایسے ماحول میں آنکھیں کھولیں جہاں نہ کوئی نبی کی تعلیم تھی، نہ کوئی آسمانی کتاب تھی، نہ کوئی ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کرنے والا کوئی شخص تھا، کوئی نہیں تھا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی صلاحیت کو انہوں نے استعمال کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ نہ صرف میرا گھرانہ بلکہ پورا شہر جس کفر میں جس شرک میں ڈوبا ہوا ہے وہ سب غلط ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا کے نہیں رکھا، برملا اس کا اعلان کیا اپنے والد کے سامنے، اپنے پورے قوم کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے سامنے کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم سب کے سب اور تمہارے آباء و اجداد سب گمراہی میں تھے۔ یہ عقیدہ، یہ مذہب، یہ طریقہ غلط ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ برملا انہوں نے اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کفر کے اندھیرے میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے والی شخصیت کہ اللہ ہی ہیں اور اللہ ہی سب سے بڑے ہیں اور اللہ کے برابر نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبیرات بہت پسند ہیں۔ تکبیرات کے اندر کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اس لیے کہ یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اللہ کی کبریائی بلا جھجک بیان کی تھی۔ اس لیے اس ماحول میں ہمیں جتنا ہو سکے تکبیرات پڑھنے چاہیے ان ایام کے اندر، اور ہر فرض نماز کے بعد تو واجب ہے ان ایام میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نام ہے، اپنی تمام تر خواہشات، اپنی تمام تر ارمان اور آرزو، ان سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دینے والی شخصیت کا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب نکلے تھے اپنے وطن عراق سے ہجرت کرتے ہوئے فلسطین کی جانب، فلسطین میں پہنچے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہاں باقاعدہ ان کا نکاح ہوا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے، لیکن ایک طویل وقت گزارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 90 سال کے آس پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں اولاد ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اتنے ارمان اور اتنے آرزوؤں کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے اور ماں باپ اس کو کتنا اپنے قریب رکھتے ہیں کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم امتحان، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور لا کر انہوں نے کہا کہ آپ کو اس مقام سے ہجرت کرنا ہے، شہر فلسطین سے، ملک فلسطین سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چھوٹی سی ذریت، چھوٹا سا خاندان، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر فلسطین سے نکلے ہیں۔ پیدل سفر جاری ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ کس شہر جانا ہے،
وہ جو اللہ نے آیت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی جب رب کا حکم آتا کہ اے ابراہیم اطاعت کرو، میرا حکم مانو، دوسرے ہی لمحے ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو حوالے کر دیتے اللہ کے، اسلمت لرب العالمین، میں نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو رب العالمین کے۔ یہ مزاج تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے پاس اور ان کی زندگی میں کیا اور کیوں کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جب سائنس ترقی کر رہی ہے اور ہر گزرتے دن سائنس اس بات پر پہنچ رہی ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ نفع ہے، جبکہ اس دور میں 1400 سال پہلے سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اتنا زیادہ روز روشن کی طرح ہمارے نبی کی تعلیمات عیا ہو رہی ہیں دن بدن، اس کے باوجود بھی ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جب بھی کوئی شریعت کا حکم ملتا ہے تو پہلے سوال ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، شریعت میں یہ حکم کیوں دیا گیا، لاجک کیا ہے۔ یہ ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر یہ سوال پوچھنے کا حق تھا تو سب سے پہلے صحابہ کو حق تھا، لیکن وہاں تو مزاج ہی کچھ اور تھا، ابراہیم علیہ السلام والا مزاج کہ نبی کا اشارہ ہوا اور عمل شروع ہو گیا۔ بدر کے موقع پہ جب مشورہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جائے، تو انصار مدینہ کی طرف سے جو جواب ملا کہ آپ مشورہ مت کیجئے ہم سے، آپ صرف حکم دیجئے، ہم آپ کے سامنے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کہیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں دوڑا دیں گے، اور دوڑا کے دکھایا وقت آیا تو۔ وہاں کیا اور کیوں کا سوال نہیں تھا۔ لہذا آج جب بھی ہمارے سامنے بات آئے کہ یہ ایسا کرنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دوسرے لمحے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عمل شروع کر دیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے شریعت میں یہ حکم دیا گیا؟ بے شک آپ سوال کریں، آپ کو جواب بھی ملے گا، شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے دوسرے مذاہب والوں کی طرح، لیکن ایک مزاج ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دینے کا اپنے آپ کو۔ وہ مزاج اللہ بتا رہے ہیں اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جب بھی رب نے کہا اسلم، اطاعت کرو، میرا حکم مانو، دوسرے ہی لمحے اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے حکم کے تابع ہوں۔ چنانچہ حکم آیا فلسطین سے نکلنا ہے، سفر شروع ہو گیا۔ ہاں اتنا ضرور کہ جب بھی کسی آبادی سے گزرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا سوال کرتے کہ اے جبرائیل علیہ السلام کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے؟ جواب ملتا نہیں، سفر آگے جاری ہو جاتا۔ طویل سفر کیا سرزمین فلسطین سے سرزمین مکۃ المکرمہ کی جانب، جس مکۃ المکرمہ کے بارے میں قرآن نے فرمایا بیواد غیر ذی زرع، ایک ایسی زمین تھی اس وقت شہر مکۃ المکرمہ کی جو شہر ہی نہیں تھا، جنگل بھی نہیں تھا، ایک وادی بھی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی زمین جو چاروں طرف سے موت کی طرف دعوت دینے والی، جس زمین میں نہ ایک قطرہ پانی نہ ایک گھاس اگانے کی صلاحیت، جہاں پانی نہ ہو، زمین سے اناج نہ پیدا ہو سکتا ہو، وہاں انسان کتنے دن زندہ رہے گا؟ جب ایسی سرزمین پہ پہنچے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے۔ اب ہم ایک لاجک، ہر چیز کی لاجک جاننے والے زمانے سے گزر رہے ہیں، ہم خود فیصلہ کریں کیا ابراہیم علیہ السلام کو حق نہیں تھا اس وقت کم سے کم اتنا پوچھنے کا کہ یہاں زندگی تو نہیں ہے دور دور تک، ہاں موت کا سناٹا ہر طرف چھایا ہے، اور یہ میری زوجہ اور یہ معصوم سا بچہ یہ کیسے زندہ رہیں گے یہاں؟ کوئی سوال نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جو ادائیں اللہ کو پسند آئیں اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان میں بنیادی ادا تھی ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہ بس اللہ کے حکم کے تابع۔ چنانچہ جیسے ہی حکم ہوا کہ یہاں ٹھہرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام اترے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت کر سکتے تھے بحیثیت باپ اور بحیثیت شوہر، یعنی اپنی چھوٹی سی ذریت اور خاندان کو ٹھہرنے کے لیے انتظامات کرنے لگے، خیمے وغیرہ لگانے لگے۔ ابھی وہ اسی کام میں مصروف تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور حکم دیا جو اس سے بڑا امتحان، کہ اے ابراہیم علیہ السلام یہ انتظامات چھوڑیے، آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے، آپ یہاں سے تنہا واپس چلیے، یہاں اس بے آب و گیاہ وادی میں آپ کی زوجہ اور آپ کا یہ معصوم سا بچہ۔
ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے سوچیں کہ کیسا امتحان تھا. ایک عام آدمی جو ایسی وادی میں نہیں بلکہ ایسی آبادیوں میں رہتا ہے، بیرون ملک جاتا ہے کمانے کے لیے، کسب معاش کے لیے، جہاں سے سال 2 سال 3 سال میں واپس آنا اس کو یقین ہے اگر زندگی رہی تو، اور اپنے بال بچوں کو وہ کسی جنگل میں چھوڑ کے نہیں جا رہا، وہ تمام تر رشتہ داروں کے درمیان میں چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن چھوڑ کے جاتے ہوئے اس کا کلیجہ پھٹتا ہے، آنکھوں سے روتا ہے. سارا سفر جو ہے اپنی آنکھوں کو نم کر کے گزارتا ہے، وہی بچے کی یادیں، وہی احباب اور رشتہ دار کی یادیں، لیکن اس کے باوجود بیچارہ وہ سفر کرتا ہے. ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچے ایسا شخص کہ ابراہیم علیہ السلام تو کچھ اور امتحان سے گزر رہے تھے. کوئی رشتہ دار، کوئی دوسرا وہاں شخص نہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے، اور کسی آبادی میں، کسی شہر میں نہیں، بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے جا رہے تھے. اور اس میں ایک وہ معصوم بھی تھا جس کو بڑے ارمانوں سے مانگا تھا، بڑی دعاؤں سے مانگا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے حکم سنایا، اسلمت لرب العالمین. وہ چل پڑے. کتابوں میں تو لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے جدھر رخ تھا ابراہیم علیہ السلام کا ادھر ہی چل پڑے کہ مجھے واپس جانا ہے، نہیں رہنا ہے، میں چلتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرف صفا مروہ کی طرف سے نکلتے ہوئے جنت المعلا قبرستان آتا ہے اس طرف گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، زوجہ پیچھے سے پکار رہی ہیں کہ اے پیارے شوہر یہاں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں آپ؟ یہ موت کی وادی میں جہاں موت کے سناٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ جب ایک کچھ دور پہنچے تب سوال بدلا حضرت حاجرہ علیہ السلام کا. انہوں نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اب رکے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام سن کر، اور پیچھے پلٹ کے صرف اتنا جواب دیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھا. حضرت حاجرہ نے جو جواب دیا، اذن لن یضیعنا، اللہ کا حکم ہے، اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کیا توکل، کیا صبر، کیا تقوی، کیا ایمان، اس ایک جملے میں پورا سمندر سمایا ہوا ہے. اذن لن یضیعنا. ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہوتے ہیں، سارے اسباب موجود ہوتے ہیں، زندگی کی ساری نعمتیں اللہ کی موجود ہوتی ہیں. اتنی سی مصیبت اگر اللہ کی طرف سے آ گئی تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں، ہم تو ضائع ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم پر یہ مصیبت آئی، ہم کہیں کے نہ رہے. نہ جانے کیا کیا شکوے شکایت مردوں سے زیادہ عورتوں کی زبان پر آتی ہیں. اور ایک عورت وہ بھی تھی، ایک خاتون جنت وہ بھی تھی، حضرت حاجرہ علیہ السلام. انہوں نے پورے ایمان اور اسلام کو اس جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا، اذن لن یضیعنا. ٹھیک ہے میرے پیارے شوہر جائیے، حکم اللہ کا ہے، اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. جیسا ایمان تھا، جیسا توکل تھا، جیسا صبر تھا، اللہ نے ویسی ہی مدد بھیجی ہے. ابراہیم علیہ السلام تو گزر گئے، یہاں رکھا ہوا تھوڑا سا سوشا ختم ہو گیا. اب بھوک اور پیاس سے وہ بچے کا رونا، اور حضرت حاجرہ کا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی پہاڑی پہ دوڑنا. رب کعبہ کی قسم، اللہ نے ایک ایک قدم کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. کیا امیر، کیا فقیر، کیا گورا، کیا کالا، اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ صفا مروہ پہ دوڑ نہ لگا دے. وہ کیسی دوڑ تھی، ایک ایک قدم کیسا توکل اور صبر سے بھرا ہوا تھا، لبریز تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس عمل کو اتنی بڑی مقبولیت عطا فرمائی. ایک بہت بڑا پیغام، ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے. اور پھر اس کے ساتھ جب 7واں چکر تھا اور ادھر کعبے کے قریب ایڑیاں رگڑ رہے ہیں حضرت اسماعیل، اور وہ جو پانی کا فوارہ نکلا ہے جسے زمزم کہہ کے روکا حضرت حاجرہ نے، اور اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا قیامت تک کے لیے. وہ پانی دنیا کے تمام مذہب والوں کو آج دعوت فکر دیتا ہے کہ آؤ اور دیکھو یہ کون سا معجزہ ہے. ایک چھوٹا سا مختصر سا کنواں، کروڑوں لوگ روز پانی پی رہے ہیں، پیتے آ رہے ہیں، پی رہے ہیں، قیامت تک پیئیں گے. لیکن وہ کنواں ہے کہ اس میں پانی خشک ہونا تو دور کی بات، پانی کم ہونے کا نام نہیں. اور وہ پانی ایک ایسی زمین سے اللہ نے نکالا کہ اس وقت کی ساری دنیا کے لوگ کہتے تھے اس زمین سے پانی کے ایک قطرے کی امید نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قافلے بھی وہاں سے نہیں گزرا کرتے تھے. خدا نہ خواستہ راستے میں پانی ختم ہو گیا تو ہم مر جائیں گے. اس زمین پر پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایک ایسا پانی اللہ نے نکالا اس سرزمین سے، دنیا کا کوئی پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے نشانیاں، فیہ آیات بینات،
یہ صفا مروہ ہے، یہ زمزم ہے، یہ مقام ابراہیم، یہ کعبۃ اللہ، یہ سب کی سب حرم جو ہے نشانیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری مذاہب والوں کے لیے دعوت فکر ہے. آؤ دیکھو، غور کرو، یہ اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی گواہی دیں گے. یہ ایک ایک چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزر گئے. ادھر اللہ نے انتظام فرمایا زمزم کا، اور بہت ساری چیزیں وہاں سے پھر شروع ہوئیں، برکتیں، رحمتیں، قبیلے آ کے وہاں آباد ہونے شروع ہوئے اس پانی کی برکت کی وجہ سے، اور آہستہ آہستہ ان کی تنہائیاں اللہ نے ختم کر دیں. اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اتنی عظیم قربانی دے کے گزر رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی تھی جو سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے پوری دعا کو بڑے اہتمام سے نقل فرمایا. ایک طویل دعا ہے جس کا خلاصے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائیے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو شہر کہا تھا. رب اجعل ھذا البلد، جسے کوئی آبادی یا گاؤں کہنے کو بھی تیار نہیں تھا کیونکہ وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن دعا میں ابراہیم علیہ السلام شہر کہہ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ یقین، کہ جہاں میں اپنی ذریت کو ٹھہرا کے آیا ہوں وہ اب کوئی جنگل نہیں رہے گا، وہ اب کوئی وادی نہیں رہے گی، وہ ایک عظیم شہر میں بدلے گا انشاءاللہ. جب بھی اللہ سے دعا مانگے پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ یہ ہوگا، ہو کے رہے گا. اللہ کرنے پہ مکمل قادر ہے، وہ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے دعا مانگی کہ اس شہر کو امن والا بنائیے، اور ساتھ میں یہ بھی دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کی طرف انسانوں کے دلوں کو مائل فرمائیے. ایک ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جب لوگ اس علاقے کے نام سے بدکتے تھے، ادھر سے سفر بھی نہیں کرتے تھے، رکنا ٹھہرنا تو دور کی بات. لیکن کیا برکت تھی اس دعا کے اندر، کیا قبولیت تھی، ایک ایک حرف قبول ہوا. مستجاب الدعوات ہونے کی بین دلیل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہ آج دنیا کا کوئی بھی کلمہ گو مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں اس سرزمین پہ پہنچنے کی آرزو نہ ہو. جو پہنچ چکا ہے اس کے اندر اور زیادہ بھڑکتی ہے یہ آگ پہنچنے کی. ہر کلمہ گو مسلمان وہاں پہنچنے کی آرزو اور تمنا لے کے جیتا ہے اور پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہزاروں حجاج ہر سال جو ہے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کی پائی جمع کی ہوئی رقم کو لگا کے جاتے ہیں وہاں، اور سب کچھ لٹا کے پہنچتے ہیں اور پہنچ کے خوش ہو جاتے ہیں. جہاں کوئی زندہ رہنے کو تیار نہیں تھا آج وہاں کی موت کی تمنائیں کی جاتی ہیں. یہ کیا ہے کہ پروردگار اس شہر کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائیے. یہ دعا کا ایک ایک حرف کتنا قبول ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری دعائیں مانگی ہم سورہ ابراہیم کے اس رکوع میں پڑھ سکتے ہیں. ایک ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 8 سال یا 10 سال یا اس سے کچھ زائد، الگ الگ روایتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس ذریت کو چھوڑ کے ان کی فراق اور جدائیگی میں وقت گزارا ہے فلسطین کے اندر. پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اب جائیے، آپ اپنی اس زوجہ اور اپنے معصوم سے ملاقات کیجیے. بڑی تمناؤں کے ساتھ، بڑے ارمان کے ساتھ، بڑی خوشی کے جذبات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے سفر کر کے مکۃ المکرمہ پہنچے. علاقہ بدل گیا، آبادیاں ہو گئیں، زمزم نام کا ایک بابرکت پانی وہاں موجود. بہت کچھ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگائے رکھا، اور جہاں جاتے اپنے ساتھ رکھتے. کتابوں میں لکھا ہے کیونکہ بڑی دعاؤں سے ملی ہوئی اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم آیا کہ جس حکم سے انسان تو انسان، فرشتے بھی لرز گئے. اللہ نے 3 دن وحی کی خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو 3 رات بیٹے کو ذبح کرنے کی. تیسری رات کے بعد جب صبح ہوئی ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے اپنے بیٹے کو لے کے نکلے ہیں. اپنی زوجہ یعنی اس معصوم کی ماں سے بھی نہیں بتایا کہاں لے جا رہے ہیں، اور بتاتے بھی کیسے، کوئی ماں تیار نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے پہنچے ہیں مکۃ المکرمہ حرم سے مینا کے اس پہاڑی تک پہنچے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد کوئی نہیں، صرف والد ہیں اور بیٹا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی والد اپنے بیٹے کو کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بیٹے خواب میں یہ حکم ہے رب کی طرف سے کہ میں تمہیں ذبح کروں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے.
کوئی تمہید نہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں سمجھنے سمجھانے کی، بس جو اصل موضوع ہے صرف اس پہ بات کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہاں لانے کی وجہ یہ ہے تمہیں ذبح کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ جیسا باپ ویسی اولاد، اور باپ تو نہیں تھا وہاں 8-10 سال، وہ تو بیٹے سے دور تھا، پھر اولاد کو ایسی اولاد بنایا کس نے، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی ماں کی تربیت تھی۔ ویسے تو باپ کا ہونا ضروری ہے اولاد کی تربیت کے لیے، لیکن کبھی خدا نخواستہ باپ نہ ہو، دنیا سے چلا گیا یا بیرون ملک ہے، تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ایک ماں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کیا کچھ بنا سکتی ہے اولاد کو۔ ماں باپ دونوں مل کے بنائیں، لیکن اس میں زیادہ تر کردار ماں کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ کیسی تربیت تھی حضرت ہاجرہ کی کہ جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آپ کو ملا وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی سوال نہیں اسماعیل علیہ السلام کی زبان پہ کہ کیوں میرا قتل، کیوں میرا خون، کیوں مجھے زندگی جینے کی کا حق نہیں دیا جا رہا، کیوں مجھے اللہ کے دربار میں پہنچایا جا رہا۔ ایک معصوم تھا، یہ سوالات کرنے کا حق تھا، لیکن نہیں، کوئی سوال نہیں۔ یہ ہے جذبہ اطاعت، جذبہ فرما برداری۔ چنانچہ اور بھی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام خود مشورہ دے رہے ہیں اپنے والد کو کہ مجھے جب لٹائیے گا تو میری یہ قمیص اتاریے اور اس سے میرا چہرہ ڈھانک دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلتے ہوئے آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑے، چلتی ہوئی چھری کی رفتار تیز اور دھیری نہ ہو جائے، آہستہ نہ ہو جائے، اس اطاعت و فرما برداری میں کوئی سستی نہ آنے پائے، لہذا میرا چہرہ ڈھانک دیجیے۔ تو جیسا مشورہ ویسا عمل ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلانے لگے۔ چھری چلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن گلا اس لیے نہیں کٹا کہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اور اللہ نے عرش سے آواز لگائی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز لگائی ہے ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کے حکم کو، لہذا اب بس اب اس سے زیادہ کچھ نہیں، سارے امتحانوں کا امتحان ہو گیا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں 100% کامیاب گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی بس یہی دعوت ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری زندگی میں اول درجے پہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ساری ذمہ داری اللہ کی ہو جاتی ہے، وہ ہماری تمام ضرورتیں پوری کرے گا، ہمارے تمام مقاصد پورے کرے گا، بس یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہذا آج کا یہ عمل قربانی ہمارا یہ صرف اور صرف اسی سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کے دربار میں نہ خون، ہاں ہمارا جذبہ تقویٰ پہنچتا ہے، ہمارا خلوص پہنچتا ہے۔ پورے خلوص اور تقوی کے ساتھ قربانی کا عمل انجام دیں، اس کے گوشت سے خود بھی لطف اندوز ہوں، اقربا میں تقسیم کریں اور غریبوں میں بھی تقسیم کریں، اور قربانی کے بعد صاف صفائی کا پورا خیال رکھیں، جیسا کہ جمعہ کے دن بات آئی تھی کہ آج کے دن اس قربانی کی گندگی صاف کرنا بھی عبادت اور ثواب کا کام ہے، تو عبادت مکمل کریں، کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے اور اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں کہ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے،